اور یہ کام ہر مسلمان کو کرنا ہے، ہر گھر سے کرنا ہے. جیسے مدینہ کا کوئی گھر خالی نہیں تھا، ہر گھر سے اللہ کے دین کی نصرت ہوتی تھی، ہر گھر سے. اس کے لیے تیار رہتے تھے کہ جب تقاضا آئے گا اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے. کیونکہ مسلمان کا مال اور مسلمان کی زندگی یہ اصلاً اللہ کے دین کے لیے اللہ نے ہم کو دی ہے. ہماری زندگی بھی، ہمارے مال بھی، ہم نے اس پر قبضہ کر لیا. آج مال میرا، زندگی میری، جو چاہیں کریں. اسے برکت اٹھ گئی ہے اور پریشانیاں کھڑی ہو گئی. ہر مسلمان کا مال جان اللہ کے دین کے لیے ہے. اسے ترتیب سیکھنی ہے کہ مال جان دین پر لگے. کیونکہ مسلمان کا جان مال جو ہے وہ اصل میں دین زندہ کرنے کے لیے ہے. کہ وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، کلمہ پھیلائے گا، کلمے کے ارکان پھیلائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو زندہ کرے گا اپنی محنت سے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اس کا جان مال اس کو اللہ نے دیا ہے اس لیے. آج وہ جان مال کی ترتیب ہم بھول گئے ہیں کہ مسلمان کے جان مال کی کیوں ترتیب ہے. اس لیے ہم پھنس گئے ہیں اور ہمارے اندر مختلف قسم کی بیماریاں، برائیاں پیدا ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستوں کہ نصرت، اللہ کے دین کے مددگار بنو. جب اللہ کے دین کی مدد ہوگی تو ایسا ہوگا جیسے بارش برس گئی. زمین پر بارش برستی ہے تو ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اگ جاتی ہے. زعفران بھی، جو بھی، جو قیمتی چیز ہے وہ بھی اگتی ہے. زعفران وہ بھی پانی کے بغیر نہیں، جو ہے وہ بھی پانی کے بغیر نہیں. ایسے جب نصرت ہوگی تو ہر عمل زندہ ہوگا. نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، سچائیاں، کاروبار میں سچائیاں، اخلاق، ہمدردیاں، جتنی خیر کی چیزیں ہیں وہ دین کی محنت سے زندہ ہونے کے لوگوں میں طاقت آئے گی. علم زندہ ہوگا، علم زندہ ہوگا. لوگ اپنے اولادوں کو پڑھاویں گے، عالم بناویں گے، حافظ بناویں گے. کیوں کہ اب سمجھ آئی. میرے ایک دوست کے انتقال ہو گیا تو ایسی زندگی گزرتی تھی. جماعت آتی تھی تو جماعت سے لڑے، رہبر سے لڑے کہ لوگوں کو یہاں میرے پاس لاتا ہے. رہبر کو دھمکاوے. مطلب وہ رہبر بھی اس زمانے میں بہت پکے ہوتے تھے. جماعتیں بھی مجاہدہ والی اور قربانی والی. تو اس کو کسی طرح سمجھا بجھا کر کہ مجھ کو مسجد میں لے گئے. بس کہ مسجد میں گیا، پھر میں مسجد پہ ہو گیا. اور مجھے کہتے تھے کہ میں نے 30 سال پہلے ماں باپ نے قرآن پڑھایا تھا. 30 سال ہو گئے، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. 30 برس اب میں مسجد جا کے قرآن کھولتا تھا تو میں تو بھول گیا. اب قرآن نہیں پڑھا جاتا. پھر میں اس کام کی برکت تھی، میں قرآن کے پیچھے پڑھا. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے محنت کر قرآن پڑھنا شروع کیا. اب روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں. ہر 15 دن میں میرا ایک قرآن ختم ہوتا ہے. یہ کام کی برکت ہے. آپ کو مسجد میں نہیں جائیں گے، آپ کو دیندار بنا دے گی یہ محنت. تو میرا قرآن چالو ہو گیا. پھر اپنے بچوں کو حافظ بنایا. خود بھی مسجد گھر میں بیٹھ کر بچوں کا سبق سنے، پھر حافظ صاحب کے پاس جاؤ، حافظ صاحب کو سناؤ. اب ٹھیک لے کے بیٹھے کہ بچوں کا قرآن شریف ہے. تو بچے حافظ ہو گئے، بچے عالم ہو گئے. یہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خدا کے دین کا کام کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے. کہ نہیں، بھوکے نہیں بنیں گے بلکہ بھوکوں کو کھلانے والے بناؤ گے. برکت ہوگی تو اولاد میں برکت ہو گئی تو بچے حافظ بھی ہو گئے، بچے عالم بھی ہو گئے، خوشحال ہو گئے. ورنہ 30 برس قرآن بھی نہیں، مسجد بھی نہیں. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری جو محنت ہے وہ ایسی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے کو نکالے. پانی میں کوئی چیز ڈوب گئی، پہلے زمانے میں پانی میں کوئی کشتی وغیرہ ڈوب جاتی تھی تو اس کو نکال دیتے. مشینیں نہیں تھی، گریریوں سے، ریشم کے ڈوروں سے نکال دیتے. ریشم ٹوٹتا نہیں تو نکال دیتے. تو تہ میں بیٹھی ہوئی چیز اوپر آ جاتی تھی. کہ میری یہ محنت ہے کہ لوگ ڈوب گئے ہیں دنیا میں گناہ میں تو وہ نکلیں گے اوپر. جیسے میں نے 30 برس ہو گئے، اب قرآن بھی ہو گیا، بچے حافظ بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے اور خوشحال ہیں. ان کا تو انتقال ہو گیا. بچے خوشحال ہیں، دیندار ہیں، ان کے پوتے نواسے سب دیندار. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسی تو بہت مثالیں ہیں کہ کام کی برکت سے اور دین کی نصرت کی وجہ سے زندگیاں بدل گئی. صحابہ کی مثال تو ہمارے سامنے تھی کہ بھوک اور غریبی اور بے دینی سب ختم ہو گئی.
آج بھی وہی بات ہے، اگر ہم نے اس کام کا حق ادا کرنے کی محنت کی، اللہ تعالیٰ وہی اثرات برکتوں کے دکھائیں گے. نہیں تو زندگی میں میرے دوستوں ہائے ہائے کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے تقاضا ہے اللہ کا کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ. ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لو صدرک غنا، اے آدم کے بچے میری عبادت کے لیے، میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، تیار ہو جا. میں تیرے دل کو غنی کروں گا اور تیری ضرورتیں اٹکنے نہیں دوں گا، تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا. اللہ کا وعدہ. میرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہمارے کام کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے. اور دین کا نام آئے تو میں بیزی ہوں، بیزی. یہ بیزی ایزی ہوتے ہی نہیں. کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میرے کام کے لیے تیار نہیں ہو جاؤ گے، تو ہم تمہاری زندگیوں کو دنیا کے کاموں میں پھنسا دیں گے. جہاں ہیں وہیں کے وہیں رہیں گے اور تمہاری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہونے دیں گے. جہاں ہیں وہیں کے وہیں. تو آج زندگی دنیا میں پھنس گئی ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکالیں، وقت دیں اللہ کے کام کو اور اللہ کا دین سیکھیں، اپنی زندگی میں دین لاوے اور دنیا میں دین آوے، اس کے لیے محنت کریں. یہ ہمارا کام ہے. جب کوئی چیز، جو چیز جس کام کے لیے بنتی ہے، اگر وہ چیز اس سے وہ کام ہوتا ہے تو اس چیز کی قیمت ہوتی ہے. یہ بجلی کا بلب ہے، اگر یہ روشنی دے تو اوپر رہے گا، نہیں تو لوگ اس کو پھینک دیں گے کہ شارٹ ہو گیا، کام نہیں کرتا، شارٹ ہو گیا، پھینک دیں گے. قلم نہیں چلتا تو پھینک دیں گے. ایسے ہم اگر نہیں کام کریں گے تو پھر اللہ ہمیں گرا دیں گے. اور اگر اپنے کام پر آئے تو اللہ ہمیں اوپر لائیں گے، عزت دیں گے، برکت دیں گے، دعائیں قبول ہوگی، عبادت زندہ ہو جائے گی. پھر تاجروں میں تجارت کا دین آئے گا، زمینداروں میں زمینداری کا دین آئے گا، مزدوروں میں مزدوری کا دین آئے گا، بیماروں میں بیماری کا دین آئے گا. ہر لائن کا دین ہے، خالی 5 وقت کی نماز نہیں ہے. اگر دین پر چلیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ تجارت کا دین، کہ تجارت کا دین کیسا ہوتا ہے، تجارت کے کیا حکم ہے، زمینداری کے کیا حکم ہے، غریبی کے کیا حکم ہے، مالداری کے کیا حکم ہے، بیماری کے کیا حکم ہے. یہ مقصد ہے اس کام سے کہ ایسی محنت کرو کہ ہر لائن کے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. پھر علماء سے پوچھ کر کے اس پر عمل کرو. پوچھو علماء سے کہ میں تاجر ہوں، تجارت کا کیا دین ہے، میں بیمار ہوں، بیماری کا کیا دین ہے، بیماری کی کیسی نماز ہے، بیمار کا کیسا حج ہے. ہاں، ہر لائن کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. جب دین کی محنت ہوگی تو ہماری ہر لائن دین والی ہو جائے گی، ہمارے بازار بھی دین والے ہو جائیں گے. بازار دھوکے کے نہیں ہوں گے، بازار سود اور بیاج والے نہیں ہوں گے، بلکہ بازار ایمانداری کے، تقوی کے وہ بازار ہوں گے. حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسجد میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہا ان کی مارکیٹوں میں، ان کے بازاروں میں بھی غلط کام ہوگا. مسلمانوں کے بازار اور مسلمانوں کی مسجدیں ایک ہی طرف، وہ بازاروں میں بھی سچے اور مسجد میں سچے. کیوں؟ مسلمان ہے، بازار کا اور مسجد کا ایک ہی خدا ہے. لیکن یہ کیا ہوگا کہ جب دیندار بنیں گے اور دین کی محنت کریں گے تو پھر بازاروں کا بھی دین آئے گا، شادی کا بھی دین آئے گا، ہر لائن کا دین آئے گا. اس لیے ہر لائن کی برکت آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ذمے ہے یہ کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا اور دنیا میں دین کی محنت کے لیے اپنے جان مال کو لگانا، یہ ہمارا کام ہے. اس کو ہم بھول گئے ہیں. جب اس میں چلیں گے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہتے ہیں اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. یہ شروع میں کڑوا لگے گا، پھر میٹھا لگے گا. اس دوا کڑوی لگتی ہے لیکن تندرستی آتی ہے تو وہ میٹھی ہوتی ہے. ایسے محنت کریں گے، جب ہدایت آئے گی اور ہدایت کے انعامات آئیں گے تو وہ میٹھے لگیں گے. اللہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ہاں، پہلے دوا کڑوی ہوتی ہے اور حق کڑوا لگتا ہے، باطل میٹھا لگتا ہے. جو غلط ہوتی ہے نا وہ میٹھی لگتی ہے، جو صحیح ہوتی ہے وہ کڑوی لگتی ہے. لیکن فائدہ کڑوی میں ہوتا ہے، میٹھے میں نہیں ہوتا. ایسے میرے دوستو، حق کڑوا ہوگا. یہ کام تھوڑا شروع میں کڑوا لگتا ہے، لیکن جب اس کے 4 مہینے ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں اچھی طرح سے، تو پھر 5 نماز بھی پڑھے گا، اشراق بھی پڑھے گا، چاش بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا. اب سب آسان ہو گیا. اور جو پچھلی نمازیں چھوٹ گئی تھی اس کی بھی قضا کرے گا. اب میٹھا لگاؤ. ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ 20 برس کی نمازیں قضا پڑی، کیونکہ 20 سال نماز نہیں پڑھی. اب فکر آئی تو 20 سال کی قضا نمازیں پڑھی، پھر انتقال ہو گیا.
پوری کر دی. ہاں برسوں کی زکات دی کہ میں مالدار تھا زکات نہیں دی ہے, تو سارا حساب کر کے 18 برس کی زکات ایک آدمی نے دی 4 مہینے لگنے کے بعد. تو بلڈر تھا, وہ بلڈنگیں بنا دے تو کم زکات دینا مال کماتے تھے. مسلمان مال کماتا ہے, لگانا نہیں جانتا. اللہ کہ کماؤ بھی لگاؤ بھی, کماؤ جائز طریقے سے اور لگاؤ دین کے طریقے سے. یہ ہدایت ہے ہم کو. تو ایک ہی کام کیا کہ مال کمایا, بلڈر ہو گئے, مالدار ہو گئے. اب اللہ کے راستے میں وقت لگا تو فکر ہوئی کہ میں تو مالدار ہوں اور میں نے زکات دی نہیں, فضائل صدقات پڑے, زکات دینا, اور زکات کا کیا عذاب ہے, زکات کی کیا برکت ہے, وہ سامنے آئی تعلیم میں. وہ محنت کرتے ہوئے تعلیم سنی تو وہ دل میں اتر گئی. تو گھر پر جا کر کے 18 برس کی زکات ادا کی کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں, صاحب نصاب ہوں. یہ ہدایت ملتی ہے کہ اپنی ساری کمی کسر دور ہو جاتی ہے اور زندگی ایمان والی, اعمال والی, اخلاق والی, برکت والی. یہی مقصد ہے. یہ نہیں کہ کام کریں گے تو غریب ہو جائیں گے اور نہیں کام کریں گے تو مالدار رہیں گے, ایسا نہیں ہے. دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا تو اللہ. دکان دینے والی نہیں ہے, زمین دینے والی نہیں, اللہ دینے والا ہے. اللہ ارادہ کریں گے تو ملے گا, تو نہیں ملے گا. جب اللہ راضی ہوگا تو برکتوں کے ساتھ دے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ کام کرنا ہے, اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا ہے. شروع میں کڑوا لگے گا لیکن زندگی کامیاب ہو جائے گی. اب ہمت کر کے اس کا ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے. اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے. اپنا قبضہ نہیں, اللہ کی امانت ہے یہ. اس کو صحیح روح پر لگانا ہے. جان مال ہماری صحیح لگے تاکہ دنیا کی برکتیں اور آخرت کی نجات ملے. دنیا سے برکتیں بھی لینی ہے اور آخرت کی کامیابی اور نجات بھی لینی ہے. اس کا راستہ دین ہے کہ اپنے آپ کو دین پر ڈالو, دین سیکھو, دین سکھاؤ, دین پوچھو جاننے والوں سے اور دیندار بناؤ. اس کی محنت میں لگو. جیسے میں نے کہا 100% نمازی ہے, گاؤں میں کوئی بے نمازی نہیں ہے, شہر میں کوئی بے نمازی نہیں, ایسی مثالیں ہو گئی. محنت کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا. اب ہمت کر کے بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے.